بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے 53 برس بعد بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پایا کہ کیا ان کی موت طبعی تھی یا ان کو قتل کیا گیا۔ فاطمہ جناح کا انتقال پراسرار حالات میں 9 جولائی سن 1967 کو ہوا۔ ان کی اچانک موت کی خبر نے ملک و قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ جناح کی موت پاکستانی عوام کے لیے ایک عجب کہانی تھی۔ حالات و واقعات کے پیش نظر عمومی تاثر یہی تھا کہ محترمہ کی موت طبعی طریقے سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں قتل کیا گیا۔ جنوری سن 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جناح کی موت کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی۔ اس حوالے سے اخبارات میں شائع خبر کے مطابق ایڈیشنل سٹی میجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے غلام سرور ملک کی دفعہ 176 ضابطہ فوجداری کے تحت درخواست کی سماعت کے لیے 17 جنوری سن 1972 کی تاریخ مقرر کی۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح سے مجھے بے انتہا عقیدت ہے۔ مرحومہ قوم کی معمار اور عظیم قائد تھیں۔ انہوں نے تمام زندگی جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ سن 1964 میں جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔ وہ اس ٹولے کی راہ میں جو ہر صورت اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا ایک بڑی رکاوٹ تھیں اور یہ ٹولہ ہر قیمت پر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سرور نے موقف اختیار کیا کہ 8 جولائی سن 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے 11 بجے تک ایک شادی کی تقریب میں شریک تھیں اور وہ حشاش بشاش تھیں، جبکہ 9 جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ مادر ملت انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی تجہیز و تکفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انہیں سپرد خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ اس وقت یہ افواہیں بھی عام تھیں کہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور ان کی ایک آنکھ پر نیل پڑا ہوا تھا، لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تشویش رہی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو۔ بعد ازاں حسن شیخ اور دیگر معزز افراد نے اس سلسلے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور یہ معاملہ ملکی اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا اور اس پر اداریے بھی لکھے گئے۔ اگست سن 1971 میں ایک مقامی اردو روزنامے میں ایک خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ اس خبر میں غسل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں ہدایت علی عرف کلو غسال نے کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ غسال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر غسالوں نے بھی تصدیق کی تھی۔ غلام سرور ملک نے اس سلسلے میں اخبارات کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کیں۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ والا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کروائے۔ اس مقدمے میں اختر علی محمود ایڈوکیٹ پیروی کر رہے تھے۔ اگرچہ اس کیس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن اس سانحے کے کئی اشرے گزرنے کے بعد بھی اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 22 جولائی سن 2003 کو روزنامہ نوائے وقت میں سابق اٹارنی جنرل اور محمد علی جناح کے اعزازی سیکرٹری شریف الدین پیرزادہ نے لکھا تھا کہ فاطمہ جناح کی طبعی طور پر موت واقع نہیں ہوئی تھی بلکہ مادر ملت کو ان کے ملازم کے ذریعے قتل کروایا گیا تھا۔ پیرزادہ کے مطابق فاطمہ جناح کی رحلت کے بعد ان کے بھانجے اکبر پیر بھائی ممبئی سے کراچی آئے۔ جب انہوں نے مس فاطمہ جناح کی وفات کے اسباب کے بارے میں اعلیٰ حکام سے پوچھا تو وہ انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ انگریزی روزنامہ ڈان میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک اور انٹرویو شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے ایوب خان سے کہا تھا کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے، مگر تحقیقات کے لیے اکبر پیر بھائی کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اکبر پیر بھائی بھارت کے ممتاز وکیل تھے اور شریف الدین پیرزادہ کے بقول انہوں نے اپنے طور پر تحقیقات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ان کی خالہ کا قتل کیا گیا۔ اکبر پیر بھائی نے اس حوالے سے ایوب خان سے پیرزادہ کی موجودگی میں ملاقات بھی کی تھی۔ شریف الدین پیرزادہ نے نوائے وقت کے لیے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی انکشاف کیا کہ جب فاطمہ جناح کی وفات کے محرکات جاننے کے لیے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ نے انکوائری کمیٹی قائم کی تو یہ بات سامنے آئی کہ محترمہ کی گردن کے قریب 4 انچ لمبا ایک زخم تھا جسے موت کے بعد سی دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر کئی چوٹوں کے نشانات بھی پائے گئے، تاہم ممکنہ عوامی غیظ و غضب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا۔ مصنفہ سائرہ ہاشمی نے بھی اپنی کتاب ایک تاثر 2 شخصیات میں فاطمہ جناح کی موت کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ 8 جولائی سن 1967 کی شام فاطمہ جناح نے میر لائق علی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی جہاں وہ حشاش بشاش تھی۔ فاطمہ جناح کے گھریلو ملازم سلیم کے بیان کے مطابق مادر ملت نے شادی سے واپسی پر کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن انہوں نے کچھ پھل کھائے اور پھر قصر فاطمہ کی بالائی منزل پر سونے چلے گئے۔ محترمہ کا اصول تھا کہ وہ روز صبح اٹھ کر چابیاں نیچے برآمدے میں پھینکا کرتی تھی
जिससे मुलाजिम कमरों के ताले खोलते। 9 जुलाई के रोज़ मुकर्रर वक्त तक चाबियाँ न आईं तो घर का मुलाजिम परेशान हुआ। उसको तशवीश लाहक हुई। इसी असना में इनकी मुलाजमा भी ड्यूटी पर पहुँच गई। सूरत हाल का पता लगने पर उसने कहा कि खुदा न खास्ता मोहतरमा की तबीयत ख़राब न हो। वो भागती हुई कसरे फातिमा के नीचे वाले कमरे में गई जहाँ चाबियों का एक इजाफी गुच्छा रखा था। इत्तफाकन उनमें से एक चाबी मोहतरमा के कमरे को लग गई। इस दौरान सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की अहलिया को भी बुलवाया गया। चुनांचे जब इन लोगों ने मोहतरमा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो फातिमा जिनाह को मुर्दा पाया। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि रात को हशाश बशाश नजर आने वाली फातिमा जिनाह नींद के दौरान ही क्यों कर इंतकाल कर गई। उस ज़माने में कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ के सरकर्दा रहनुमा नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने भी बारहा ये कहा कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को कत्ल किया गया है। नसरुल्लाह खान का मौक़िफ़ था कि IG पुलिस ने मादरे मिल्लत के कत्ल पर जानबूझकर पर्दा डाला। उनके मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा मियाँ शहरियार खान की वालिदा, जो कि फातिमा जिनाह की बेहतरीन दोस्त थीं, इस हवाले से बहुत से हक़ाइक़ जानती थीं। बादशाह शहरियार खान की वालिदा ने भी अपनी याददाश्तें लिखीं तो इन्होंने बताया कि फातिमा जिनाह की मौत का सरकारी सबब दिल का दौरा बताया गया। ताहम इनके हालात ज़िंदगी के मुताले से ये बात कभी भी सामने नहीं आई कि वो कभी आर्ज़ा क़ल्ब की मरीज़ा रही हों। इस बुनियाद पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को कत्ल किया गया था। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं फातिमा जिनाह के घर गई तो वो मुर्दा हालत में थी और इनके इर्द गिर्द बर्फ़ के ब्लॉक्स रखे हुए थे। फातिमा जिनाह के चेहरे पर नीले रंग के धब्बे थे, ख़ास तौर पर बाईं आंख के करीब। इलावा जी मादरे मिल्लत की बेडशीट पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि यह खून उनकी आंख, नाक या मुंह से निकला था। कराची के कई महाजिर रहनुमा आज भी ये कहते सुनाई देते हैं कि फातिमा जिनाह को मौत से एक रात कबल शादी की तकरीब में जहर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचकर दम तोड़ गई। ताहम उस ज़माने के अखबारात में ये खबरें भी शाया हुई कि मोहतरमा फातिमा जिनाह को अयूब खान के गुमाश्तों ने इनके ज़ाती मुलाजिम के ज़रिए कत्ल करवाया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।